پاکستان کے کوچ گیری کرسٹن نے کیوں استعفیٰ دیا؟ اب ان کے استعفیٰ دینے کے بعد پاکستانی کی جو کوچنگ ہے وہ کون کریں گے اور دورہ آسٹریلیا کے لیے کون سا جو بندہ ہے وہ کوچنگ کے لیے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ فخر زمان کے حق میں جو محمد عامر ہیں انہوں نے بھی ان کی حمایت کر دی اور ان کے لیے کچھ باتیں کہیں، جبکہ پاکستان کے کپتان محمد رضوان نے کون سی باتیں کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ شاہد افریدی نے نئے کپتان کو لے کر اپنے جذبات کا اظہار کس طرح سے کیا۔ گزشتہ روز جب پاکستان کی ٹیم نے کپتان بنایا تھا محمد رضوان کو، اس کے بعد شاہد افریدی کی ایک جو ہے وہ ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اچھی جو ہے وہ ٹیم کے لیے، اچھی جیت کے لیے، اچھا کرکٹ کے لیے محمد رضوان ایک جو ہے وہ بہترین چوائس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کے کپتان محمد رضوان فیصلے لیتے ہیں اس طرح کے کپتانوں کی پاکستان کو ضرورت ہے اور پاکستان کے لیے ان کپتانوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی جو نیک خواہشات ہیں وہ محمد رضوان کے لیے جو ہے وہ ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ محمد رضوان میرے خیال میں پاکستان کے بہترین کپتانوں میں سے ایک کپتان ہوں گے۔ اس کے ساتھ کپتان محمد رضوان نے جب پی سی بی کے جو ہے وہ ٹاک شو میں بات کی تو انہوں نے قوم سے کہا کہ میں جو ہے وہ کپتان بعد میں ہوں، پہلے میں پاکستان کا ایک پلیئر ہوں اور پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کرنا ہر کسی کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، تو میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ میں پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کروں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف میں وکٹ کیپنگ اور جو بیٹنگ ہے اس کی ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، اب مجھے کپتانی کا جو ہے وہ اضافی جو چارج ہے وہ بھی مل گیا ہے، مجھے کپتانی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھانی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کپتان کا اتنا زیادہ انٹر رول جو ہے وہ ٹیم میں نہیں ہوتا، میرا کام جو ہے وہ پہلے جا کر ٹاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیسیژن لینا کہ بیٹنگ کرنی ہے یا بالنگ کرنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے مین چیز میں نے اپنے ٹرکس آزمانے ہیں، جس طرح سے میری جو ہے وہ ٹیم میں مشکلات میں جو ہے وہ پھنستی جائے گی تو اس طرح سے میں جو ہے وہ مشکل سچویشن میں اچھے فیصلے کر کے ٹیم کو جتانے کی کوشش کروں گا۔ محمد رضوان نے کہا کہ میں ڈومیسٹک میں جو ہے وہ کپتانی کی ہوئی ہے اور ڈومیسٹک میں جو جس طرح کی میں نے جو ہے وہ ینگسٹر کو کھلایا، جس طرح سے میں نے ٹیم کو ایک ساتھ جوڑا، تو اب میری کوشش ہوگی کہ میں انٹرنیشنل میں بھی اسی طرح سے ٹیم کو ایک ساتھ کر کے جو ہے وہ کرکٹ کھلاتا رہوں۔ ٹیم متحد ہو کر کھیلے گی تو ہی اچھے رزلٹ ملیں گے، اگر ٹیم جو ہے وہ متحد ہو کر نہیں کھیلتی تو ٹیم کو جو ہے وہ نقصانات ہوتے ہیں۔ شائقین سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی کہ جب ہماری ٹیم کا کوئی بندہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی پلیئر، تو آپ نے آؤٹ ہونے کے خوف کا نہیں کرنا بلکہ آپ نے جو ہے وہ شاٹس کا یعنی چھکے اور چوکوں میں داد دینی ہوتی ہے، آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ جب ہم سے کوئی اچھی جو ہے وہ شاٹس لگے ہیں، اچھے جو ہے وہ بیٹسمین پرفارم کریں تو آپ نے ان کو داد دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ میں اگر ہم بولنگ کرتے ہیں تو کوئی بھی سچویشن ہو آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے، جب بھی آپ کیچ آؤٹ یا وکٹ آؤٹ جو ہے وہ پلیئر ہوتے ہیں تو بالرز کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی بات کریں کوچنگ کی تو اس میں جو ہے وہ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس استعفے کے پیچھے 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گیری کرسٹن یہ چاہتے تھے کہ ان کے اسٹاف میں جو غیر ملکی پلیئر ہیں ان کو شامل کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کی جو اسٹاف ہے اس میں سلیکٹ کیا جائے، تو پی سی بی نے اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو معاہدہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گیری کرسٹن 11 مہینے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے، پاکستان میں رہیں گے، جبکہ 1 مہینے ان کو چھٹی دی جائے گی۔ تو اس معاہدے کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، وہ صرف سیریز میں پاکستان آتے تھے، اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے تھے اپنے ملک، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ چیمپئنز کپ میں پاکستانی ٹیم کو جوائن کیا اور سیریز میں پاکستانی ٹیم کو جوائن کیا۔ T20 ورلڈ کپ سے کچھ دن پہلے ہی وہ پاکستانی جو کوچنگ ہے اس کو انہوں نے سنبھالا تھا، لیکن اس کے بعد T20 ورلڈ کپ کے بعد وہ چلے گئے تھے واپس اپنے ملک۔ تو اس معاہدے کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ جو سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس میں بھی ان کو جو ہے وہ پلیئر جو سلیکٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اختیارات نہیں دیے گئے۔ تو اب جو نئے جو عاقب جاوید ہیں ان کے آنے کے بعد جو
कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनके तमाम तर जो इख्तियारात थे वो महदूद कर दिए गए थे। तो इस वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने पीसीबी से इस चीज की शिकायत की, लेकिन पीसीबी ने कहा कि आपने कोच है तो कोच ही बन के रहना है, आपने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनना। कोई भी प्लेयर अगर सिलेक्ट करना है तो वो जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से गैरी क्रिस्टन ने ये कहा कि इस तरह की जो कोचिंग है वो मुझसे नहीं होगी, और इसके बाद उन्होंने पीसीबी को इस्तीफा भिजवा दिया। पीसीबी ने उसका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया। अब पाकिस्तान की टीम की कोचिंग का सवाल बनता है कि कोच कौन होगा। उसके लिए इस वक्त जो मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं वो है आकिब जावेद। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ये सोचने जा रही है, इस पर फैसला करने जा रही है कि अब जो है वो जिस तरह से आकिब जावेद ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त से बचाई और एक बहुत ही बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को जीत दिलाई, तो अब उनकी तजुर्बात को, अब उनके जो मामलात हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकिब जावेद को पाकिस्तानी टीम का जो हेड कोच है वो बनाने का सोच रही है। लेकिन इसके जो साथ है जो दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वक्त पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर जो कोच है टेस्ट बोर्ड के, उनको जो है वो जेसन गिलेस्पी, उनको पाकिस्तान की टीम ने कोचिंग का इख्तियार दे दिया है। अब वो ही पाकिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान की दौरे ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग करेंगे। जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तानी टीम के साथ भेजा जाएगा। तो ये फैसले हैं जिस वजह से गैरी क्रिस्टन ने जो है वो इस्तीफा दिया, उनको अपने इख्तियारात जो है वो कम हो गए थे, तो उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ पाकिस्तान की टीम ने अपना जो नया कोचिंग है वो फिलहाल जो जेसन गिलेस्पी है उनके हवाले की, लेकिन इसके बाद मुकम्मल तौर पर एक कोच का ऐलान लगता यही है कि आकिब जावेद होंगे। इसके साथ अगर बात करें फखर जमान के ड्रॉप होने की, तो उसके हवाले से मोहम्मद आमिर ने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने कहा कि फखर एक छोटा है और हम सब जो है वो प्लेयर छोटे हैं, बोर्ड एक बड़ा जो है वो बंदा है, यानी बोर्ड की पहुंच ज्यादा है। तो अगर हम छोटों से कोई गलती हो जाती है तो बोर्ड को उस चीज पर पहले तो दरगुजर करना चाहिए, उनको माफ करना चाहिए, और अगर मामला जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं तो उनमें बोर्ड को बैठकर जो फखर जमान है उनके साथ मामलात को सेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फखर जमान एक ऐसे बैट्समैन है जो टीम को कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी टीम के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिला सकते हैं, और यही फखर जमान की खूबी है कि फखर जमान जो है वो निडर होकर खेलते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि फखर जमान एज ए ओपनर जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे और उनको ओपनिंग से कोई भी नहीं हटा सकता था, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी टीम के लिए ये कुर्बानी दी कि उन्होंने जाकर नंबर 4 पर बैटिंग की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो नंबर 4 पर भी बैटिंग करने गए। अपनी जो बैटिंग पोजीशन थी वो भी उन्होंने जो है वो छोड़ दी क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि फखर का टीम में होना पाकिस्तानी टीम के लिए भी जरूरी है और फखर के लिए भी फायदेमंद है। अगर फखर जैसे प्लेयर को हम लोग जो है वो बगैर किसी बड़ी बात के, यानी छोटी छोटी बातों में जो है वो ड्रॉप कर दें तो पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए भी ये बुरा पैगाम जाएगा कि वो भी सोचेंगे कि कल को उनके साथ भी ये मामलात हो सकते हैं। तो ये तमाम तर जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।